السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ میں ابھی بس کچن میں آئی ہوں اور ابھی بناتے ہیں جی ناشتہ۔ اچھا سا بریکفاسٹ بنائیں گے آج۔ اور عفان اسکول جا چکا تھا اور اس کے بعد میں واپس سو گئی تھی اور اب تقریباً 10 بج گئے ہیں اور میں اٹھ گئی تھی اور ساتھ میں خدیجہ بھی اٹھ گئی تھی۔ تو اب جو ہے وہ میں اپنے لیے اور خدیجہ کے لیے بناؤں گی بریکفاسٹ، اور بس سینڈوچ ہی بنانے کا موڈ تھا کیونکہ خدیجہ کی فرمائش تھی کہ مجھے سینڈوچ بنا دیں، تو بس میں اپنے لیے بھی وہی بنا لوں گی۔ اور آج کل جو ہے نا وہ براؤن بریڈ نہیں مل رہا، پتہ نہیں کیوں۔ پہلے اتنا آسانی سے اویلیبل ہوا کرتا تھا، اب لاسٹ پچھلے ایک ویک سے تقریباً مشکل سے مل رہا ہے کسی بھی اسٹور وغیرہ سے۔ تو جو ہے جیسے جہاں سے میں گروسری لیتی ہوں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آ نہیں رہا پیچھے سے، تو وائٹ بریڈ ہی لینی پڑتی ہے مجبوراً، جبکہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے خاص طور پہ وائٹ بریڈ، اور براؤن بریڈ ہی میں یوز کیا کرتی تھی۔ اور میرے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ اچھی خاصی عادت ہو چکی ہے براؤن بریڈ کی، تو وہ بھی اب جو ہے وہ خوشی خوشی براؤن بریڈ شوق سے کھا لیتے ہیں، بٹ آج کل جو ہے نا پرابلم ہوئی ہے، ڈونٹ نو وائی۔ خیر بس جب تک ملتی نہیں ہے یہی یوز کرنی پڑے گی۔ تو میں آج جو ہے وہ بہت ہی مزیدار سا آملیٹ والا سینڈوچ بناؤں گی، جس کے لیے میں نے ہرا دھنیا لے لیا ہے، تھوڑا سا اسے میں نے کٹ کر لیا ہے، اور ہاف جو ہے وہ کیپسیکم لے لی تھی میں نے، اس کو باریک باریک کاٹ لینا ہے ہم نے۔ اور یہ جی ساتھ میں نے اب ٹماٹر بھی کاٹ دیا ہے 1 عدد، اور اب اس کے اندر میں نے 2 انڈے ڈال دیے ہیں۔ ویسے اس میں پیاز بھی ڈال سکتے تھے باریک کٹ کر کے، بٹ میں سستی کر گئی۔ ویسے آپ ڈال لیجیے گا، بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کا بھی۔ تو بس میں سست ہوئی ہوئی تھی نا بہت زیادہ، ابھی لیزی سو میں نے کہا پیاز کون کاٹے، چھوڑیں تو چلیں جی 2 انڈے ڈالنے کے بعد اس میں نمک، لال مرچ تھوڑی سی اور تھوڑی سی ہلدی ڈال لی ہے، بس ہم نے اس کو اچھے سے کر لیا ہے مکس۔ تو اب جو بناتے ہیں ہم آملیٹ، تو توا گرم ہو چکا ہے ہمارا اور اس کے اوپر دیسی گھی میں نے ڈال دیا تھا، جو کہ میرے سے زیادہ ڈل گیا تھا اور مجھے تھوڑا سا واپس نکال لیا میں نے کہ بہت ہی زیادہ ہو جائے گا، پھر آئلی بنے گا آملیٹ۔ تو توے پہ بس اچھے سے پھیلا دیا ہے آملیٹ کو، اور بس توڑ پھوڑ کے جیسے تیسے اس کو بنا لیں، کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ پراپرلی شیپ میں رکھنا ہے۔ سینڈوچ میں رکھ کے ہم نے کھانا کون سا کسی نے دیکھنا ہے، اپنے لیے تو بنا رہے ہیں ویسے بھی، تو ناٹ ایشو۔ تو بس جی توڑ پھوڑ لیں، بس اس کو الٹ پلٹ کر اچھے سے جو ہے وہ کوک کر لینا ہے، جیسے کہ میں کر رہی ہوں۔ تھوڑی سی فلیم سلو رکھی ہوئی تھی میں نے، کیونکہ جو اس طرح ویجیز وغیرہ والا آملیٹ ہوتا ہے تو اگر بہت ہائی فلیم پہ پکائیں گے نا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی ڈارک سا کلر آ جاتا ہے باہر سے، اور اندر سے ہلکا کچا سا فلیور آتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویجیز بھی ہلکی پھلکی سی کوک ہو جائیں کچھ حد تک، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہلکی فلیم پہ جو ہے وہ آپ نے آملیٹ کو پکانا ہے، تاکہ ویجیز جو ہے وہ کچھ 70-80% کچھ حد تک کوک ہو جاتی ہیں، تو جو کہ اچھا فلیور دیتی ہیں۔ تو بس یہاں پہ جی ایک سائڈ پہ جو مایو ہوتی ہے سمپل وہ ہم نے لگا دی ہے، دوسری سائڈ پہ ہم نے لگائی ہے جی چکن فجیتا سپریڈ، مائی فیوریٹ اینڈ میرے بچوں کی بھی فیوریٹ۔ بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے، اور آملیٹ کے ساتھ میں نے اس کو ٹرائی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے فرائیڈ ایگ کے ساتھ اس کو ٹرائی کیا ہے، بوائلڈ ایگ کے ساتھ بھی اس کو ہم نے ٹرائی کیا ہے، مینس کے سینڈوچز میں، تو ہر ایک کے ساتھ ہی ایک دم پرفیکٹ بہت ہی یمی سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا، سو میں ضرور اس کو یوز کرتی ہوں۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں ایک بار، بہت ہی مزے کی ہے۔ تو بس جی ٹوسٹ کر لینا ہے اسی توے پہ رکھ کے سینڈوچز کو، تھوڑے سے جو ہے وہ گرم بھی ہو جاتے ہیں، کرسپی ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہ دیکھیں جی ہمارا بریکفاسٹ ہو چکا ہے تیار، اور اب اس کو میں لے کر جاؤں گی باہر، دھوپ میں بیٹھ کے ہم ماں بیٹی مل کر کریں گے ناشتہ انجوائے، پھر آتے ہیں واپس کچن میں، کوئی کام شام کرتے ہیں۔
تو اگین میں آ چکی ہوں کچن میں، اور اب جو ہے وہ میں لنچ کی تیاری کر رہی ہوں، کیونکہ میرا پلان ہے کہ میں ابھی سے لنچ بنا کے رکھ دیتی ہوں ٹائم سے، اور باقی تاکہ کچن جو ہے وہ فری ہو جائے گا تو اس کے بعد کچن کا سارا کام شام نپٹا لیں گے ہم۔ بس لنچ کی تیاری سٹارٹ کی تھی تو میرا موڈ بن گیا چائے کا، تو میں نے یہاں پہ اپنے لیے چائے بنانا سٹارٹ کرنے ہی والی تھی کہ میری ہیلپر آ گئی، اور پھر میں نے اس کو بھی صلح ماری کہ بھائی چائے پینی ہے، تو کہتی ہاں بھائی ضرور پیوں گی، پلا دو۔ میں نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنے لیے اور اس کے لیے بنا لی تھی چائے، اور گھر میں فریج میں کیک رکھا ہوا تھا جو کہ 2 دن پہلے آیا تھا، بچوں نے منگوایا تھا، تو بس اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک سلائس کیک کا نکال لیا، ساتھ میں چائے نکالا ہے، تو میں نے کہا چلو بھائی تم بیٹھ کے نا دھوپ میں پہلے آرام سے یہ کھا پی لو، اس کے بعد جو ہے وہ کام شام کر لینا۔ تو بس یہاں پہ چائے ہماری تیار ہو چکی ہے۔ تو بس جی چائے شائے پیتے پیتے ساتھ ساتھ بس لنچ بھی ہو رہا تھا، تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ میں نے آج بنانا ہے جی ساگ ہے میرے پاس پڑا ہوا، فروزن ہے جو کہ نانوں نے دیا تھا، اور اس کے اندر چکن ڈال کے تو میں نے سوچا اس کو اچھے طریقے سے بناتی ہوں، تو جس کے لیے میں نے آئل لے لیا تھا، آئل کے اندر میں نے جنجر گارلک کا ایک کیوب ڈالا، اس کو تھوڑا فرائی کیا، اس کے بعد چکن ڈال دیا تھا بون لیس، اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے، اس کے بعد ہم نے ڈال دیے تھے 2 کیوب ٹومیٹو پیوری کے، تو بس اس کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد اب اس میں نے کوئی مسالہ نہیں ڈالا، کیونکہ یہ جو ساگ ہے نا یہ بہت زیادہ اسپائسی ہے آلریڈی، نانوں نے اس کو بوائل کرتے ہوئے کافی زیادہ آئی تھنک اسپائسیز اور گرین چلیز اور سب کچھ ڈالا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا فلیور جو ہے نا کافی زیادہ تیز تھا، اور اسپائسیز بھی تھے، تو کافی اسپائسی لگ رہا تھا مجھے، جس کی وجہ سے میں اگر ایکسٹرا اسپائسیز ڈالتی نا تو پھر بچے بالکل بھی کھا نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا بھائی میں کوئی اسپائسیز ایڈ نہیں کروں گی، جسٹ سمپل جو ہے نا وہ میں نمک وغیرہ اگر اس میں ضرورت ہوئی تو وہ ایڈ کر لوں گی، تو ویسے ہی ہم اس کو بنا لیں گے۔ تو بس اس میں نے وہ ساگ ڈال دیا ہے، اس کے بعد یہاں پہ ڈال دیا جی دہی تھوڑا سا، تو دہی ڈالنے کے بعد اب اس کو تھوڑا چیک کیا میں نے، تو مجھے لگا بس نمک کی تھوڑی سی کمی ہے، بس اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو بس تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو کور کر دینا ہے، اور کور کر کے اس کو ہم نے پکا لینا ہے 10 سے 15 منٹ ہلکی فلیم پہ۔ تو یہ جی دیکھ سکتے ہیں آپ، بڑا زبردست سا جو ہے وہ ساگ تیار ہو رہا ہے، اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی کوک کرتے ہوئے، اور نارملی ہم لوگ بھی پالک چکن یا پالک گوشت اس طرح بناتے ہیں، لیکن یہ والا جو ساگ تھا نا یہ پالک نہیں تھی، مینز جو مکس ساگ ہوتا ہے نا کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، یہ وہ تھا، تو اتنا اچھا فلیور، اتنی اچھی خوشبو، اور بہت ہی بس ایک ایکسٹرا لیول ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ آ رہا تھا اس کا۔ تو بس بوائل کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو نانوں جو ہے نا نانوں نے اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے بنایا تھا، کیونکہ کوک کرنے سے پہلے ہی مجھے اس کی خوشبو ایسی آ رہی ہوتی تھی جیسے یہ آلریڈی کوک ہو، تو بس یہاں پہ جی یہ تیار ہو چکا ہے، میں نے تھوڑی سی لاسٹ میں 2 چمچ تقریباً کریم بھی ڈال دی تھی اس کو تھوڑا سا کریمی ٹیکسچر دینے کے لیے، کیونکہ اچھا لگتا ہے کافی، تو بس یہ دیکھیں جی ہمارا ساگ تیار ہو چکا ہے، بہت ہی مزے کی اس کی خوشبو آ رہی تھی، اور لاسٹ میں نے اس کو تھوڑا سا پھر گارنش بھی کر دیا کریم کے ساتھ کو، تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں جی ساگ بہت ہی مزیدار قسم کا تیار ہو چکا ہے، تو لنچ ہمارا تیار ہو گیا ہے، اور اس کو اب کور کر کے رکھ دیتے ہیں، تو بعد میں جب عفان اسکول سے آئے گا تو میں روٹی بنا لوں گی، اور اس کے بعد کر لیے تھے کچن کے کام شام سارا سمیٹ لیا، برتن وغیرہ واش کر لیے، تو یہ ہے جی شام کا ٹائم، اور بچے چل کر رہے ہیں ٹیوشن سے واپسی آتے ہوئے، آج ان کو میں نے چیزی دلائی تھی، اور بس یہاں پہ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں، سو آئی ہوپ یو گائز آر انجوائنگ مائی ولاگز، ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔